عالم سطح محمد کا تمام خلاف کا یہاں آنا بنانے اس کے سفید بچانا اپنی بارگاہ میں منزل و وقت فرمائے اور جتنے باب یہاں پر تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا کی منزل پوری فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا پریشانی پوری فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض غیر سے ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں مولا عزت مولا روزگار عطا فرمائے، جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو حج زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج زیارات نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے، جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک واپس خالد بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفائی کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے، مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کو دعا کرنے والا نہیں ہے گیا مولا سب کی قبر اور معیشت کی منازل آسان فرمائے، شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد فتح کے ساتھ، اللہم کن لولیک الحجۃ بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك وأن وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وعلى عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام۔ ایسی صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا ان یکونا بعدہ، کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صلوات اللہ۔ جتنی تعداد میں تشریف فرما ہے صلوات اتنی بلند نہیں ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس کی آواز بہت سیدھی آواز ہے، تھوڑا سا جیسے دلوں میں بندہ بول رہا ہے تھوڑی سی آواز ہے۔ درود پڑھیں کالا محمد اللہ تعالیٰ۔ گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ احزاب سے دو آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں خداوند عالم اپنے حبیب سے محمد احمد محمود سے مخاطب ہے، لیکن خطاب کرتے ہوئے نہ نام نامی لیا گیا ہے، نہ اس میں گرامی لیا گیا ہے، نہ رسول کے کسی لقب سے رسول کو مخاطب کیا گیا ہے، بلکہ اس آیت میں نبی کو نبی کے عہدے سے بلایا گیا ہے۔ آیت میں نبی کو نبی کے عہدے سے بلایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بہت تھوڑی آیتیں ہیں جہاں پہ خداوند عالم اپنے حبیب سے ان کے عہدے کے مطابق مخاطب ہوا، ورنہ کہیں یاسین کہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا ہے، کہیں مزمل کہا ہے،
کہیں مدثر کہا ہے. بہت تھوڑی آیتیں ہیں کہ جہاں عہدے سے مخاطب ہوا ہے، اور جہاں خداوند عالم عہدے سے مخاطب ہوتا ہے پھر وہاں مراد ہوتی ہے کہ اب جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس بات کا تعلق اس عہدے کے ساتھ ہے. فرمائیے گا، جو بات ہونے جا رہی ہے وہ کسی محبت کے استعارے میں بات نہیں ہونے جا رہی، بلکہ وہ بات اس عہدے کے مطابق ہو رہی ہے، اور جس کام کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کام اس عہدے کا تقاضا ہے. مثلاً ایک اور جگہ پر جو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں میں سمجھا پاؤں گا وہ بات یہ ہے، ایک دن خداوند عالم نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے رسول آج وہ پہنچا دیجیے جو پہلے سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول بلغ، آج وہ پہنچا دیجیے جو آپ تک اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے. اس کا مطلب یا ایھا الرسول کہنے کے بعد جسے پہنچانے کا حکم ہو رہا ہے، اب جو چیز پہنچائی جائے گی وہ عام بات نہیں، وہ رسالت کا تقاضا ہے. اسی طرح اس آیت میں تذکرہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی. اور یہاں پہ ایک بات گزارش کرتا چلوں، اگر قرآن مجید پوری 6500 سے زیادہ آیتیں تو اپنی جگہ پر ہے نا، اگر امت مسلمہ صرف اس ایک آیت کو سمجھ لے تو مسلمانوں میں جتنی تقسیم ہے وہ ختم ہو جائے. پوری زمانہ سے اس مرکزی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں، صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں تو جتنی عقائد کی تقسیم ہے مسلمانوں کے درمیان وہ ساری کی ساری تقسیم ختم ہو جائے. عبداللہ سے استعمال کر رہا ہوں نا، سمجھ لے سمجھ لے سمجھ لے. مسلمانوں کی بدقسمتی ہی یہی ہے، مسلمانوں نے پچھلی 14 صدیوں میں قرآن یاد کیا ہے، سمجھا نہیں ہے. سلامت 14 صدیوں میں انہوں نے صرف قرآن یاد کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے اس ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اور پورے چیلنج سے آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن یاد کرو. توجہ سے پیچھے چلو، ایک دفعہ بھی خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن یاد کر لو. اگر ایک دفعہ بھی یہ حکم دیا ہو، مجھے کوئی بندہ ایک آیت دکھائے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو قرآن یاد کر لو، میں اس بندے کی شاگردی کروں. پورے قرآن میں خداوند عالم نے قرآن یاد کرنے کا کہیں ایک جگہ پر بھی حکم نہیں دیا ہے، لیکن 20 جگہ پر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم میرے قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم میرے قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ کیا تم میرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ جو کرنا تھا وہ کرتے نہیں. توجہ یہاں سے اپنے شہر سے نکلی اور پورے شہر میں جہاں چاہے وہاں گھومتے چلے جائیے، جتنے آپ کو مدرسے نظر آئیں گے ہر مدرسے کے باہر یہی لکھا ہوا ہوگا مدرسہ حفظ قرآن. ایسا ہے یا نہیں؟ مدرسہ حفظ قرآن، کہیں للبنین کہیں للبنات، یعنی بچوں کو بھی یاد کرواؤ بچوں کو بھی یاد کراؤ. بھائی قرآن یاد کرنے کے اتنا پیچھے کیوں پڑ گئے ہو کہ یاد کرتے جاؤ یاد کرتے چلے جاؤ یاد کرتے چلے جاؤ. عزیزان محترم، یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کے گم ہونے کا خدشہ ہو. یاد اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کے گم ہونے کا اندیشہ ہو. اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسے نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. جب یہ محفوظ کتاب ہے تو پھر اس کتاب کو چلے. میں یہ بھی یاد کرتا تھا، لوگ اکثر کہتے ہیں کیوں یاد کروا رہے ہو، کیوں یاد، اس لیے یاد کروا رہے ہیں کہ بچے ہمارے تمام لوگ آسانی سے قرآن کی تلاوت کر لیں. میں زمانہ سے پھر آپ کے سامنے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا سوال ہے. پوری زمانے سے جملہ ہدیہ کرو، قرآن مجید زبانی پڑھنے سے زیادہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھنے کا سوال ہے. اب آپ میں سے ہر ایک شخص سوال کا حق رکھتا ہے کہ کیوں قرآن مجید زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. عزیزان محترم، جب آپ زبانی قرآن پڑھیں گے تو صرف زبان محو عبادت ہوگی.
جب آپ زبانی قرآن کی تلاوت کریں گے تو صرف اور صرف زبان میں ہمیں عبادت ہوگی. قرآن ان چند ایک چیزوں میں سے ہے جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں چند ہی چیزیں ہیں دنیا میں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. اگر آپ شامل ہیں تو جملہ حضرت کرو, چند ہی چیزیں ہیں, اللہ کرے آپ میرے ساتھ شامل ہو, میں جملہ اپنے دوستوں تک پہنچا سکوں. چند ہی چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے. یا اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے, یا اللہ کے کلام قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, یا اللہ کے چہرے علی کو دیکھنا ہوگا. اللہ اکبر. تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اس لیے جب آپ دیکھ کے قرآن پڑھیں گے تو دل کی عبادت ہے, زبان کو تلاوت کی عبادت ہے, آنکھوں کو دیکھنے کی عبادت ہے. تو جسے دیکھ کے پڑھنا بڑی عبادت ہے اسے یاد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے یاد کرنے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا ہے. تم نے حافظ بنائے ہیں, کاش کوئی عالم بھی بنائے ہوتے. اگر تو فرمائیے گا جو قرآن سمجھانے کا بھی کوئی کام کرتے. تم نے حفظ قرآن کے مدرسے بنائے ہیں, کاش کوئی تفہیم قرآن کا مدرسہ بھی بناتے جس میں سمجھایا جاتا ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے. صرف ایک تقریر میں کیا کچھ کہا جا سکتا ہے اشارے کے لیے. یہ تقریر آپ کے سامنے ہے اور آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ احزاب کی آیت ہے, اور آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی. اس آیت میں دو لفظ ایسے ہیں, اگر ان دو لفظوں کو سمجھ لیا جائے رسالت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, امامت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, ولایت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے, ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. آئیے اب چلتے ہیں آیتوں کی جانب. ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی, اے ہمارے نبی, انا ارسلناک, اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے. جا کے پڑھ لکھے اسی لفظ ارسال کو اگر امت سمجھ جائے نا پورے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اے میرے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے, ارسال کیا ہے. پھر چیلنج سے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی کوئی بندہ وہ آیت نہیں دکھا سکتا جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہو کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے. ہائے ہائے کیا جائے کہ میں نے تمہیں ہدیہ کیا میں پورے تھوڑا سا گیم کھول گیا. کہیں پورے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو پیدا کیا. پیدا کا لفظ پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں, بلکہ پیدا ہونے کا لفظ تو دور کی بات ہے نا, ایک جگہ یہ لفظ بھی نہیں ملے گا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو بنایا ہے. توجہ نہ پیدا کرنے کا لفظ ہے نہ بنانے کا لفظ ہے. جہاں بھی فرمایا, کہیں فرمایا انا ارسلناک, ہم نے آپ کو ارسال کیا, کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے ارسال کیا, کہیں فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے ارسال کیا. نہ پیدا ہونے کا لفظ ہے نہ بنانے کا لفظ ہے. اس لیے جملہ ہدیہ کروں آپ میرے ساتھ شامل ہے. اگر یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پیدا کیا, تو پھر جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ محمد کو اپنے جیسا نہ کہیں. پیدا ہونے والے اور ہیں, بننے والے اور ہیں, ارسال ہونے والے اور ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے بارے میں کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا, ہم نے آپ کو بنایا. نہیں, ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے, ارسال کیا ہے. اگر ارسال کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے نا, اردو میں ارسال کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بہترین مثال ہے نا, اس جو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, اس سے بہت سارے مسئلے امت کے حل ہوتے ہیں. جن کے یہاں نبی 40 سال بعد نبی ہے نا وہ خاص غیر میں ہے. جن کے یہاں نبی 40 سال بعد نبی ہے وہ خصوصیت سے اس جملے پر غور کرے. خدا نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا, ارسال کیا. ارسال کے لیے اردو زبان میں جو سب سے سمجھنے کے لیے آسان لفظ ہے نا, خط کو ارسال کیا جاتا ہے. میری جانب خط کو ارسال کیا جاتا ہے. اب
پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، آپ مجھے بتائیے یہ خط پڑھنے والے کے ہاتھ میں پہنچ کے خط بنتا ہے؟ پریشان ہو گیا نا، یہ ڈاکخانے میں پہنچ کے خط بنتا ہے؟ نہیں نا، جو لکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اس سے پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہے گا خط لکھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ خط لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ارسال اس چیز ہے جو ارسال ہونے کے پہلے بھی ویسی ہی ہو جیسے ارسال ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے محمد کے بارے میں کہا اے میرے نبی ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، تو اب جو نبی ارسال ہوا ہے نا وہ آ کے نہیں بنے گا، وہ بن کے آئے۔ جسے ارسال کیا گیا ہے وہ آئے گا نہیں بنے گا، وہ بن کے آئے گا۔ جن کا 40 سال بعد ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ نہیں، ایک اور دلیل ہدیہ کرتا ہوں، تاریخی ایک دلیل ہدیہ کرتا ہوں، پھر قرآن کی طرف دوبارہ چلتا ہوں۔ فیاضان اہل سنت کی پچھلی صدی کے سب سے بڑے علماء میں ایک شخصیت کا شمار ہوتا ہے، نام ہے ان کا مولانا شبلی نعمانی، معروف ہستی ہے۔ ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت النبی۔ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ 2 سیرت کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک رسول خدا کی سیرت پر اور ایک انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ کی سیرت پر النعمان کے نام سے، وہ بھی بڑی شرافہ کتاب ہے۔ لیکن عجب یہ ہے لکھے کوئی بھی دلیل آل محمد کے حق میں نکل آتی ہے۔ اور یہ بھی جو کتاب النعمان جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی سیرت پہ لکھی ہے وہ نعمانی یعنی شبلی نعمانی۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت، اس وجہ سے وہ نعمانی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر ہی انہوں نے اپنے امام ابو حنیفہ کا ایک فرمان لکھا ہے۔ میں نے کہا لکھے کوئی بھی دلیل آل محمد کے حق میں نکل آتی ہے۔ انہوں نے اپنے امام نعمانی ہو کر امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا یہ فرمان اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں نے 2 سال جعفر صادق کی شاگردی نہ کی ہوتی میں ہلاک ہو گیا۔ نہیں یہ جو کتاب سیرت النبی ہے، میں نے کہا 40 سال بعد والا اور ہوگا، تو سیرت النبی ہے، اس میں انہوں نے نبی اکرم کے جو بچپن کے واقعات درج فرمائے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں تو بس ایک دلیل کے لیے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا حضرت حلیمہ کا، اور جو ہے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو رضاعت کے لیے باہر کے قبیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور جب وہاں پر اپنی رضاعت کی مدت گزارتے تھے اور پھر واپس آتے تھے تو انہوں نے لکھا کہ جس سال رسول خدا دنیا میں تشریف لائے ہر سال کھانا بدوش قبیلوں کی عورتیں مکے میں آتی تھی اور وہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ جس سال نبی اکرم تشریف لائے اس سال بھی ارد گرد کے قبیلوں سے بہت ساری عورتیں مکے کی جانب آئیں گی، بڑے گھروں کے بچے لے جائیں گی، پالیں گی تو ان کی گزر بسر کا سلسلہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو عورتیں آ رہی تھیں ان عورتوں میں ایک عورت حضرت حلیمہ بھی تھی۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا آپ کے چہروں پہ کیونکہ پریشانی ہے اس لیے ایک جملہ یہاں پہ یہ ہدیہ کر دوں، میرا عقیدہ اس واقعے پر ہے یا نہیں یہ بات اور ہے، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، دلیل وہاں سے پیش کرنی ہے، ورنہ ہمارے مکتب کا عقیدہ یہ ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ پر اپنی ماں کے علاوہ ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا تھا وہ موسیٰ کے سردار پہ حرام نہیں کرے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ہر دودھ پینے پلانے والی کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ غلام ہے، محمد سردار ہے، جب غلام پر حرام ہے تو سردار پر حلال نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں لکھا ہے اس لیے دلیل بھی وہی بھیجنی ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، نے لکھا کہ وہ عورتیں اس زمانے میں عورتیں گدھوں پر بیٹھ کر آیا کرتی تھی۔ یہ اونٹوں والا کام بعد میں شروع ہوا، میں جملہ ہدیہ کر کے گزر گیا۔ بہرحال
وہ گدھوں پہ بیٹھ کے آتے آ رہی تھی اور مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ جس گدھے پر جناب حلیمہ تھی وہ گدھا بڑا کمزور، نئی پسلیاں نکلی ہوئی، پتلی پتلی ٹانگیں، اتنا کمزور تھا، چلنے سے قاصر، اور اگر حلیمہ اس پہ بیٹھتی تو گدھا بیٹھ جاتا، چلنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اب جناب حلیمہ اس گدھے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی، باقی عورتیں پہلے مکے میں چلی گئی۔ اب جب حضرت حلیمہ داخل ہو رہی تھی مکے میں، اس وقت باقی ساری عورتیں مکے کے بڑے بڑے گھروں سے بچے لے کر واپس جا رہی تھی۔ بالکل مکے کے بیرون حضرت حلیمہ سے باقیوں کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے حلیمہ سے کہا کہ حلیمہ تمہارے گدھے نے تمہیں مروا دیا، ہمارے ساتھ آتی کسی نہ کسی گھر کا بچہ مل جاتا، تمہارا بھی سال اچھا گزر جاتا، اب کسی گھر میں کوئی بچہ نہیں رہ گیا، ہمارے ساتھ واپس چلو، تمہارا سال ایسے ہی گزرے گا۔ پریشان ہوئی جناب حلیمہ، واپس جانے کا سوچا تو ان میں ان کی ایک سہیلی تھی، اس نے قریب آ کے حلیمہ کے کان میں کہا انہیں جانے دے، میں ایک گھر جانتی ہوں جس میں ایک آفتاب بنا ہوا ہے۔ سلامت رہے، اگر وہ تجھے مل گیا نا تیرا نصیبہ بدل جائے گا، تیرے دن بدل جائیں گے، ان کا تو سال 2 سال کا معاملہ ہے نا، تیری زندگی بدل جائے گی اگر وہاں سے تجھے کچھ مل گیا۔ وہ حضرت حلیمہ کو لے کے جناب عبدالمطلب کے پاس آ گئی۔ جناب عبدالمطلب سے آ کر حضرت حلیمہ نے کہا کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ آپ کے آنگن میں ایک سورج اترا ہے، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے، اگر آپ وہ بچہ مجھے دے دیں تو اس فقیر کے دن بدل جائیں گے۔ تو جناب عبدالمطلب نے کہا کہ اس کا اختیار اس کی ماں کو، جناب آمنہ کے پاس چلی جاؤ، اگر انہوں نے دے دیا تو لے جانا۔ چلتی ہوئی جناب آمنہ کے پاس آئی اور وہی عرض کیا کہ اگر آپ اپنا بچہ مجھے عطا کر دیں تو میرے دل بدل جائیں گے، میرا نصیبہ سنور جائے گا۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ بھی تو محمد کی ماں ہے۔ دروازے پہ آئے ہوئے کسی کو خالی پلٹانے والی نہیں ہے، کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے نا تیرے نصیب کا معاملہ ہے تو یہ تو زمانے کے نصیب سوال میں آیا۔ لے جا اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا کر لے جانا چاہتی ہے، وہ گدھا نہ بھولیے گا، گدھا بڑے کام آئے گا، وہ بڑے کام آئے گا، کمزور نہیں، پتلا، پسلیاں نکلی ہوئی ٹانگیں پتلی پتلی، چلنے سے قاصر۔ اب مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس گدھے کے اوپر ایک بستر بنایا، توجہ، اس بستر کے اوپر جناب مصطفیٰ کو لٹایا اور انہوں نے لکھا جیسے ہی گدھا ہے، گدھے پر بستر ہے، جیسے ہی جناب مصطفیٰ کو لٹایا وہ جو گدھا پتلا دبلا کمزور تھا وہ موٹا ہونا شروع ہوا۔ جملہ آگے کروں گا ایک بندے کی مجھے توجہ چاہیے، وہ گدھا موٹا ہونا شروع ہو گیا، ہٹا کٹا ہونا شروع ہو گیا، اس میں گوشت آنا شروع ہو گیا، جو چل نہیں سکتا تھا وہ بھاگنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا شبلی یہ گدھے کو کیا ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے کمزور تھا اب ہٹا کٹا موٹا دانا ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ کہنے لگے گدھے کو خبر ہو گئی کہ اس میں نبی آ گیا۔ سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرمایا، جہاں پہ مجھے اپنے پیچھے والے بندے سے توجہ چاہیے، جب میں حاضر کرنے جا رہا ہوں گدھے کو خبر ہو گئی کہ میرے اندر نبی آ گیا ہے۔ میں نے کہا شبلی نعمانی پھر مولوی سے پھر کر دے گدھا ہو گیا، جسے پتا ہے یہ بچپن میں بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرماتی ہے۔ گدھے کو خبر ہو گئی کہ یہ نبی ہے، مولوی کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ بچپن میں بھی نبی ہے۔ پتہ نہیں یہ کہا، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ میرے نبی کے علاوہ جتنے نبی ہیں وہ میرے نبی کے امتی نبی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ان سب نے میرے نبی پر ایمان لایا ہے تو نبی بنے ہیں۔ جس پر ایمان لایا جائے وہ سردار ہوتا ہے، جو ایمان لے کر آئے وہ نوکر ہوتا ہے، وہ امتی ہوتا ہے۔ تو باقی سارے نبی میرے نبی پر ایمان لائے ہیں، اس لیے وہ سارے میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کے نوکر ہیں۔ اگر وہ نوکر ہے اور میرا نبی سردار ہے تو سردار کب بنے گا؟ جب ہر فضیلت میں ہر نبی سے افضل ہوگا۔ توجہ، سردار کب کہلائے گا؟ جب ہر فضیلت میں ہر نبی سے افضل ہوگا۔ اب جب اپنے نبی کو سلطان الانبیاء مانتے ہو، افضل الانبیاء مانتے ہو، سارے نبیوں کے سردار مانتے ہو، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ ہر فضیلت میں ہر نبی سے افضل ہے، اور جو
آئے ہیں یہ یہ دعویٰ عیسائیوں کا نہیں ہوگا، یہ دعویٰ عیسائیوں کا نہیں، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ جب عیسیٰ ماں کی گود میں آئے تو آتے ہی کیا کہا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ کوئی شرم نہیں آ رہی، جو امتی ہے وہ بن کے آئے، جو سردار ہے وہ آ کے بنے۔ سلام علیکم۔ امتی بن کے آ رہے ہیں تو پھر سردار آگے نہیں بنے گا، وہ بھی بن کے آنے والوں میں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ بھی اور امت مسلمہ کا ہر فرد یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر یہ آ کر نہیں بنے، یہ بن کر آئے ہیں، تو یہ جو 40 سال کی حیات میں 27 رجب کا واقعہ جسے آپ یوم بعثت کہتے ہیں، پھر یہ واقعہ کیا ہے؟ پھر یہ واقعہ کیا ہے؟ ہاں 27 رجب یوم بعثت کی عید ہے، عید بعثت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ واقعہ کیا ہے کہ تھے تو پہلے سے، پھر یہ 27 رجب 40 عام الفیل کیا ہوا؟ عزیزان محترم 27 رجب 40 عام الفیل نبی بنے نہیں، اعلان نبوت ہے۔ نہیں میں بات سمجھاتا ہوں، نبی بنے نہیں، اعلان ہے۔ بننے میں اور اعلان میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں ممبر پہ آ کے بیٹھا، حضور ممبر پہ تھے، انہوں نے اعلان کیا، آپ کے سامنے خطیب اہل بیت باقر نقوی صاحب مجلس پڑھیں گے۔ اعلان سنا تھا؟ خطیب اہل بیت باقر نقوی، ان کا اعلان تھا، خطیب اہل بیت باقر نقوی آپ کے سامنے مجلس پڑھیں گے۔ آپ سارے پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیتے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا خطیب اہل بیت باقر نقوی مجلس پڑھیں گے، صرف اتنے سوال کا جواب دے دو، میں ان کے اعلان کے بعد خطیب بنا یا خطیب تھا تو اعلان ہوا؟ میں نے جملہ کہہ دیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے لگتا ہے پیچھے۔ ہاں میں ان کے اعلان کے بعد خطیب بنا نہیں، میں خطیب تھا، انہوں نے اعلان کیا، میں خطیب تھا، انہوں نے اعلان کیا، بس اعلان کے بعد ہوا یہ کہ جو میں تھا میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ 27 رجب 40 عام الفیل محمد نبی بنے نہیں، اعلان نبوت ہوا، جو تھے وہ کام شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بنے نہیں ہیں، جو تھے وہ کام شروع کر دیا ہے، ورنہ نبی یہ جب سے ہے، یہ جب سے ہے، آدم سے پہلے کے نبی ہے۔ ہاں ایک تو حدیث آپ سب کو یاد ہوگی نا کہ جو نبی نے فرمایا کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین۔ میں اس وقت حدیث کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں آیت کی طرف چلتا ہوں، آیت کی طرف۔ سورہ آل عمران ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یوم میثاق کی خدا بات کر رہا ہے، جب اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تو خدا من عالم نے ارشاد فرمایا اذ اخذ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن به۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ نہیں توجہ فرما یاد ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کرو جب خداوند عالم نے تمام نبیوں کی روحوں سے وعدہ کیا۔ یاد کرو یاد کرو یاد کرو، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں جو پرسوں کی مجلس میں آؤں گا تو پھر میں کہہ سکتا ہوں زلفی چاچی یاد کیجئے میں نے یہ کہا تھا۔ اگر یہ آج کی مجلس میں ہوتے ہی نہ تو میں انہیں پرسوں یہ بات یاد نہیں کروا سکتا تھا۔ یاد کروانے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہاں پر موجود ہے تو نبیوں سے عہد لیا جاتا ہے تو یاد اسے کروایا جائے گا جو موجود ہوگا۔ سلامت ہے، کسی نتیجے تک لے کے جانا میرے ساتھ شامل رہیے گا، اسے یاد کروایا جائے گا جو موجود ہوگا۔ کہا جا رہا ہے میرے نبی یاد کرو یاد کرو یاد کرو، جب ہم نے عہد لیا تھا میں نے کیا کہا صرف موجود نہیں ہے، یاد کرو جب ہم نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا، اور کیا عہد لیا
या हम तुम्हें या रसूल अल्लाह हम तुम्हें नबूवतें देंगे, किताबें देंगे जब मोहम्मद पर ईमान लाओगे। लतुमिनुन्ना बिही, जब मोहम्मद पर ईमान लाओगे। ईमान उस पर लाया जाता है जिसके पास ओहदा हो। देखे ना, ईमान का मामला मैं भी आपके जुमले में आज कर देता हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों तक बात पहुंच जाएगी। ईमान का मोहम्मद मुस्तफा को, मोहम्मद मुस्तफा अबू जहल भी मानता था, तो नहीं फरमा रहे, अबू लहब भी मानता था, अबू सुफियान भी मानता था। मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद नहीं, मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना था। जो है ना, नाम को नहीं माना जाता, ओहदे को। अब एक जुमला यहाँ पे अपने बातों से भी कह दूं, बस आ गया है इसलिए हदिया करने जा रहा हूं। लोग कहते हैं हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं, हम भी अली को मानते हैं। भाई अली के दुश्मन भी मानते थे। अली को अली नहीं, अली को अली मानने वाले तो बहुत है, सिर्फ नाम नहीं माना जाता, उसका माना जाता है। तो अब वहां से नबियों से कह दिया जा रहा है तो इस पर ईमान लाना है, तो इसका मतलब मोहम्मद की रिसाले पर ईमान लाना है ना। जब रिसाले पर ईमान लाना है तो आदम से लेकर ईसा तक खड़े हैं कि हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। जब उस पर ईमान लाएंगे जिन्हें मिलेगी वो और है, और जो मालिक नबूवत है रहिएगा। बहुत बात हो चुका हूं, अभी मैंने कुछ बातें, अभी तो तकरीर शुरू हुई। एक बात पहुंचानी है, वो जितनी जल्दी पहुंच गई उतनी आसानी हो जाएगी। हमने आपको, मेरे हबीब हमने आपको, मेरे नबी हमने आपको इरसाल किया। इरसाल उसे किया जाता है जो आने से पहले होता है। तो ये बात तो इस आयत में तय कर दी कि मोहम्मद 40 साल बाद भी नबी नहीं, मोहम्मद यहां पर आकर भी नबी नहीं, मोहम्मद नबियों से पहले, मोहम्मद रसूलों से पहले है, रसूलों से पहले, नबियों से पहले, इन सब से पहले मोहम्मद मुस्तफा। लेकिन क्या है, तवज्जो फरमाइएगा, यहीं से अहम तरीन गुफ्तगू शुरू हो रही है। अगर आप मेरे साथ हैं, क्या है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरे हबीब हमने आपको गवाह बना के भेजा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अब नबूवत की बात है ना, ऐ नबी हमने आपको गवाह बनाया है। तो अब जिसका मोहम्मद नबी है उस पर मोहम्मद गवाह। कोई परेशानी की बात है इसमें? सीधी सादी आयत है, क्योंकि मैंने यहीं से गुफ्तगू को शुरू किया था कि इसीलिए अल्लाह ने आयत को शुरू किया है या अय्युहन नबी से, क्योंकि अब जितनी बातें होंगी वो सारी ओहदे से मुतल्लिक हैं। तो अब जिसके मोहम्मद नबी है उस पर मोहम्मद गवाह है। अगर मोहम्मद मेरे नबी तो मुझ पर गवाह, अगर मोहम्मद आपके नबी तो आप पर गवाह, अगर मोहम्मद सहाबा के नबी तो सहाबा पर गवाह, अगर मोहम्मद ताबईन के नबी तो ताबईन पर गवाह, अगर तबा ताबईन के नबी तो तबा ताबईन पर गवाह, कयामत तक हर एक पर। तो ये तो हमारी बात हो गई ना, लेकिन अगर मोहम्मद आदम के नबी, मोहम्मद आदम पर गवाह, अगर नूह के नबी तो नूह पर गवाह, अगर मूसा के नबी तो मूसा पर गवाह, अगर ईसा के नबी तो ईसा पर गवाह, अगर इब्राहिम के नबी तो इब्राहिम पर गवाह। यानी आदम से लेकर कयामत तक हर जर्रे पर मोहम्मद गवाह। ये बात अगर पहुंच रही है तो खुदा की कसम एक बड़ा मसला हल करूंगा अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। हर एक पर आदम से लेकर कयामत तक
محمد کیا ہے؟ گواہ ہے. توجہ، ہر ایک پر محمد کیا ہے؟ اور اس علاقے میں مثال سمجھانا مشکل نہیں ہوگی. جسے گواہ بنایا جاتا ہے، جب آپ اسے عدالت میں لے کر جائیں نا تو جج صاحب اس کی گواہی قبول کرنے سے پہلے اس سے 2 سوال کرتے ہیں. گواہی قبول کرنے سے پہلے 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تم موقع پر موجود تھے؟ جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے کہا ہے، جو نہیں پہنچے نوجوانوں کے لیے بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں. پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ موقع پر موجود تھے. اگر وہ کہے نہیں موجود تو گواہی نہیں دی جاتی. تو تم موجود ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تیری پہلی شرط پوری نہیں. اور اگر وہ کہہ دے کہ میں موجود تھا، گواہی پھر بھی نہیں دی جاتی. پھر اس سے دوسری بات پوچھی جاتی ہے کہ موجود تھے، کیا وقوع ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے تھے؟ اور اگر وہ کہے کہ موجود تھا لیکن دیکھا نہیں، کہیں اور دیکھ رہا تھا، تو گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی. کہ جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو پھر گواہی کیسی؟ گواہی اس کی لے جائے گی جو کہے گا میں موجود بھی تھا، میں دیکھ بھی رہا تھا. دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے، موجود بھی دیکھ بھی رہا ہو، موجود بھی ہو دیکھ بھی رہا ہو. اسی موجود کو اور دیکھنے کو میں شریعت کی زبان میں استعمال کر کے بتاتا ہوں اور بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. موجود گواہ کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے، دیکھنا بھی ضروری ہے. آپ ان لوگوں کو توجہ چاہیے، گواہ کے لیے موجود ہونا بھی ضروری ہے اور دیکھنا بھی ضروری ہے. شریعت میں جو موجود ہو اسے حاضر کہا جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہا جاتا ہے. سلامت مولا کو دے دیتا فرما. جو موجود ہے اسے حاضر کہا جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہو اسے ناظر کہا جاتا ہے. اس سے مطلب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا. سلامت مولا کو دے دیتا فرما. ہم نے آپ کو حاضر، حاضر ناظر اس لیے قیامت میں گواہی کس بات کی دینی ہے؟ ہم نے زندگی کیسے گزاری، ہم نے اعمال کیسے کیے. ہمارے اعمال پر نبی گواہ ہے. اگر دیکھ ہی نہیں رہا تو گواہ کیسا ہے؟ اگر وہ دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر گواہ کیسے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں تو گواہی دیں گے. اس کا مطلب میرے اندر بھی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے. صرف میرے آپ پر نہیں، وہ آدم میں بھی حاضر ناظر ہے، وہ نوح پر بھی حاضر ناظر ہے، وہ موسیٰ عیسیٰ پر بھی حاضر ناظر ہے. جو ان پر حاضر ناظر ہے وہ 40 سال بعد نبی نہیں ہے. جو ان سب پر حاضر ہے، جو ان سب پر ناظر ہے، تو پھر وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنے گا. اس لیے مشورہ دے رہا ہوں 40 سال بعد نہ مان. جو ہے نا میرے بات، میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں. اندر کی بات، یہ جنہوں نے 40 سال بعد کہا ہے نا، یہ 40 سال بعد نبی ہے. یہ کہا ابو طالب کے بوکس میں ہے. جو زمانے میں تم کہہ رہا ہوں، یہ کہا جناب ابو طالب کے بوکس میں ہے. کیونکہ نبوت کی شان ہے کہ نبی کسی کافر کے گھر کا چھا نہیں سکتا. اگر 40 سال پہلے نبی مان لیتے تو ماننا پڑے گا جس کے دسترخوان میں 40 سال کھاتا ہے. یہ کون سے بلانے ابو طالب ہے جس کی وجہ سے 40 سال بعد نبی مانا جا رہا ہے. تو اب ہر ایک پر میرا نبی گواہ، اور گواہ کا موقع پر موجود ہونا. یہ جملہ طے کرے تو میں اگلا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. اس کے سارے میرے ساتھ ہے نا؟ کسی کو کوئی شک؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر موجود
دیکھنے والا ہو. اور اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ایک شیعہ سنی کے لیے حجت تمام ہوتی ہے, جو مان لے اس نے قرآن کو تسلیم کر لیا, جو نہ مانے وہ اپنے گھر جائے اور سوچے کہ میں نے کیا کیا ہے. یہ تو قرآن کی آیت سے کیا ہو گیا نا کہ ہر چیز پر میرے نبی گواہ ہے, ہر چیز پر آدم سے لے کے قیامت قیامت ہر ایک پر میرے نبی گواہ ہے, ہر ایک پر تو میرا نبی گواہ ہے. کیا کوئی ایسا بھی ہے جو میرے نبی پر گواہ ہے؟ اللہ اکبر. زندگی میں سلامت کرتے سارے زمانے پر مصطفیٰ گواہ ہے. اور گواہ کی شرط میں نے آپ کو بتا دی ہے, گواہ وہ ہے جو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, جو کام ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہو. میرے نبی ہر نبی کی نبوت پر اس لیے گواہ ہے کہ تمام نبیوں کو نبی بنتے ہوئے محمد نے دیکھا بھی ہے, محمد موجود بھی ہے, اس لیے ہر نبی کی نبوت پر میرے نبی گواہ ہے. تو اب تلاش کر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو میرے نبی کی نبوت پر گواہ ہے؟ اگر قرآن میں آیت نہ ہو تو میں سلام کو جانے کے لیے تیار, اور اگر آیت ہو تو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو گھر جا کے سجدہ پوچھے. قرآن کی آیت کا معنی ہے اس کے سارے زمانے میں میرا نبی گواہ ہے. تو اس کا مطلب ہے میرے نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. نبیوں کے نبی بنتے ہوئے میرے نبی دیکھ رہا ہے, اس لیے گواہ ہے. تو میرے نبی کا میرا بیان ہے. میرا بیان میرے ساتھ فرمایا میرے حبیب یہ کافر تجھ سے تیری نبوت کے گواہ مانتے ہیں. کون کفا باللہ ہے شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب نے کہتے میری رسالت کے دو گواہ کافی ہے, ایک وہ جس نے بنایا ہے اور ایک وہ علی جس کے پاس کتاب ہے. اللہ علی سلامت ہے. ملک کو دیتا تھا تو آپ کی یاد میرے محکم میں سنا. رسالت کے زندگی کا ہے, رسالت کے دو گواہ کافی ہیں. بابا جی عجب بات نہیں, مولا کو سلامت رکھے. ایک ایک بندہ اگر میرے ساتھ شامل ہونا تو میں نتیجہ آپ کے سامنے عرض کروں. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. جو کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے, تو کس بات کی مولی ہے؟ وہ محمد کے لیے بھی اکیلا کافی نہیں ہو رہا. شوکت علی صاحب یا تو قرآن سے آیت پڑھا ہے, اگر نہیں نکال سکتے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی گواہ ہے. اس لیے جناب امیر سے ایک مسجد کوفہ میں کوفہ میں تشریف فرما تھے. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا علی سرا سے لے کر سریا تک کائنات کی ہر فضیلت کو آپ نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. اچھا یہ تو مولا کے صحابی کا جملہ تھا کہ کائنات کی ہر فضیلت کو آپ نے دامن میں سمیٹا ہوا ہے. ایک فقیر اپنے عقیدے کا جملہ کہے اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں. عزیزان محترم فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جو علی کے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتا ہے. جو علی کے دروازے پہ نہ ملے, جو علی کے قدموں میں سجدہ ریز نہ نظر آئے, وہ فضیلت نہیں ہے, وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا مولا سرا سے لے کے سوریا تک ہر فضیلت آپ سے دامنگیر ہے, ہر فضیلت آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے. توجہ میری جانب, ہر فضیلت آپ کے سامنے سر چھپائے کھڑی ہے. آپ کو آپ کی کون سی فضیلت پہ فخر ہے؟ یعنی آپ بتائیں آپ کو اپنی کون سی فضیلت پر فخر ہے؟ جناب امیر مسکرائے اور مسکرا کے کہا بے شک نے سچ کہا کہ کائنات کی ساری فضیلتیں مجھ سے دامنگیر ہیں, لیکن اگر تم مجھے علی سے پوچھتا ہے نا کہ مجھے اپنی کس فضیلت پہ فخر ہے, تو مجھے علی کو اپنی جس فضیلت پہ فخر ہے وہ فضیلت یہ ہے
کہ محمد کی رسالت کے معاملے میں اللہ نے مجھے اپنے برابر کا ٹھہرایا رکھا۔ علی ہے، سلامت رہے مولا کو عطا فرما۔ مصطفیٰ کی رسالت کے معاملے میں اللہ نے مجھے اپنے برابر، آپ نے میرے مولا کے لفظ پہ غور نہیں کیا، اللہ نے مجھے اپنے برابر کا، اسی لیے آیت میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا گلا جو نہیں بنا رہے اور دوسرا تیری رسالت کا چھوٹا گواہ، نہیں فرمایا ایک میں اور دوسرا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کیا ہیں؟ برابر کے گواہ ہیں۔ اب میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یہیں پہ میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، دونوں برابر کے گواہ ہیں، برابر کے گواہ ہیں۔ برابر کے گواہ وہی ہو سکتے ہیں جو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں، جو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں، جو ایک جیسے موجود ہو، جو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں، جو ایک جیسے موجود ہو۔ تو اب اگر اللہ نے علی کو اپنے برابر کا دعویٰ رکھا ہے نا، تو جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلامت ہے مولا کو عطا فرما۔ ہاں اگر برابر کا گواہ رکھا ہے تو پھر جہاں وہ موجود ہے، وہاں جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اور آخری بندے میں شامل ہو جاؤ تو جملہ کہوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہا تھا؟ گواہ سے موجود نہیں ہوتا، گواہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ اگر موجودگی کے معاملے میں جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے، تو پھر جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ علی دیکھ رہا ہے۔ سلامت ہے مولا کو عطا فرما۔ اسی لیے تو جو وہ سب کچھ دیکھے، جو اللہ دیکھ رہا ہے اسے ہی تو عین اللہ کہا جائے گا، اسے ہی تو عین اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی، اب آپ کے سامنے ایک جملہ، اور میں نے تقریر چھوڑ دی تھی لیکن مشورے کے طور پر جملہ ہدیہ کرنا ہے، اور وہ جملہ میں نے بھی آپ کے سامنے کہا تھا، جہاں جہاں جلی وہاں وہاں علی۔ جو وہ دیکھے گا وہ یہ دیکھے گا، تو اب جو یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا، جہاں جہاں یہ ہوگا وہاں وہاں وہ ہوگا۔ تو اب جو علی کے دیکھنے کو محدود کرے گا وہ علی کا دیکھنا نہیں، وہ اللہ کا دیکھنا محدود کر رہا ہے، اور جو علی کی موجودگی کو محدود کرے گا وہ علی کی موجودگی کو نہیں، وہ اللہ کی موجودگی کو محدود کر رہا ہے، اور جو اللہ کی موجودگی کو محدود کرے گا رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ۔ اس لیے علی کے فضائل کے راستے میں دیواریں نہ کھڑی کرو۔ اگر علی کی حد بندیاں کرے گا تو وہ حد بندیاں علی کی نہیں، کیونکہ علی نے، توجہ حضرات محترم، علی نے خود کو خدا سے نہیں جوڑا، خدا نے خود کو علی سے جوڑا ہے۔ یہ علی کی حدیث نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ گواہ ہوں، یہ اللہ کی آیت ہے کہ علی میرے ساتھ گواہ ہے۔ چلو اب عقیدے کا جملہ ہے، راضی ہو گئے تو اللہ تم سے راضی ہو، ناراض ہو گئے تو میری بلا سے دعوت کی پرسوں نہ بلانا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں ناراضگی بندوں کی پتہ نہیں ہوتی نا، ناراض ہو جاتے ہیں فوراً۔ میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے۔ میں ابھی تک آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا، جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہے، اب جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں یہ ہے
کہاں وہاں پہ وہ ہے. تو اب علی کی حدیں لگا کر، علی کی حد بندیاں کر کے خدا کی حد بندیاں نہ کرنا، ورنہ دین سے خارج ہو جاؤ گے. جو کسی فضیلت کو علی سے ہٹاتا ہے وہ علی سے نہیں جلی سے ہٹا رہا ہے، وہ جلی کو محدود کر رہا ہے. اگر علی کو ویسے مانا ہوتا جیسے ماننے کا حق تھا، تو میں یوں کہوں، اگر علی کو ویسے مانا ہوتا جیسے خدا اور رسول منوانا چاہ رہے تھے، تو پھر نبی کی بیٹیاں کوفہ اور شام کی بادشاہ اجرکم اللہ. عزیزان محترم، بہت وقت لیا میں نے آپ کا باب فضائل میں، گھنٹہ بھر ہو چکا مجھے آپ کے سامنے فضیلت بیان کرتے ہوئے، لیکن میرے محترم دوست، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جو بقیہ چھوڑ کے آئی تھی، جو شام چھوڑ کے آئی تھی، جب تک کہ حسین کے آنسو نہ بہائے. میری ماں بہنوں بیٹیوں میں بقیے اور شام سے آئی ہوئی بیٹھی تھی، اور آپ کے درمیان میرا خون رونے والا امام. یہ جتنے آئے ہیں نا، یہ سارے پرسہ دینے آئے، یہ سارے ہائے سننے آئے ہیں، کیونکہ حسین وہ مظلوم ہے جس پر رونے کی حسرت اس کی ماں کو بھی ہے، جس پر رونے کی حسرت اس کی مظلومہ بہن کو بھی. ماں کا یہ عالم تھا کہ ایک دن رسول خدا کے پاس تشریف لایا اور آ کر کہا بھی میرے مولا حسین دنیا پر نہیں آئے. جناب سیدہ نے کہا کہ بابا، یہ جس بچے نے دنیا پہ آنا ہے یہ ہر روز 3 بین کرتا ہے، بڑے دردناک بین کرتا ہے. بابا آپ کے پاس آئی ہوں اس کے بینوں کی تشریح لینے کے لیے، اس کے بینوں کی تفسیر سننے کے لیے. نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا میری شہزادی بتاؤ کیا بیان کرتا ہے؟ کہا بابا پہلا بیان کرتا ہے انا عطشان، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. کہا بابا اس بیان کا کیا معنی ہے؟ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رو کر کہا زہرا تیرے لال کو 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا بابا دوسرا بیان کرتا ہے انا عریان، میں بے لباس ہوں، میں بے لباس ہوں. بابا اس کا کیا معنی ہے؟ رسول کا گریہ اور بڑھا، رو کے کہا میری بیٹی لوگ تیرے بیٹے کا لباس بھی نہیں چھوڑیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کا گریہ قبول کریں. کہا بابا ایک تیسرا بیان کرتا ہے. کہا وہ کیا بیان ہے؟ سیدہ نے رو کے کہا بابا کہتا ہے انا سہکان ہوں، میں سہکان ہوں. یہ سننا تھا، نبی کی آنکھیں نہ رہی، ساون کے بادل ہو گئے، نبی نے رونا شروع کیا، گریہ نبی کا بلند ہوا. کہا بابا اللہ کا واسطہ بتائیں سہکان کا کیا مطلب ہے؟ رو کے کہا بھی مجھے بتایا نا 3 دن کا پیسہ مارا جائے گا، لوگ اس کا لباس بھی لوٹ کے لے جائیں گے. میری بیٹی سہکان اسے کہتے ہیں جس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گا، میرے دان کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. یہ جملہ سننے کا زہرا نے رو کے کہا بابا اگر اس وقت میں پھر میرے بچے پہ رونے والا کون ہوگا؟ اجرکم اللہ. بابا آپ موجود ہیں گے؟ کہا نہیں زہرا میں موجود نہیں. بابا اس کا بابا علی موجود ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا اس کی دکھیاری ماں موجود ہوگی؟ وہ بھی نہیں. اس کا بھائی حسن ہے؟ وہ بھی نہیں. کہا بابا پھر میرے حسین کی روئے گا کون؟ میرے حسین کی روئے گا کون؟ کہا میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ہوئے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر ہوئے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر ہوئے، جس کی مستورات حسین کی مستورات پر روئیں گی. تو یہ رونا، اور یہاں پہ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ بابا گواہ رہتا روز محشر میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار تھا.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری تمہاری بخشش کی ضمانت حسین پہ گریے میں ہے، جو حسین پہ گریہ کرے گا اس کی بخشش کی ضمانت جناب زہرا نے دی ہے۔ بس اسی گریے کے لیے آپ کے سامنے ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو۔ عزیزان محترم، سفر کرتے کرتے آ گیا شام کا بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک ہی جملہ مصیبت کا آ گیا شام کا بازار، اور شاید میرے تمہارے رونے کے لیے ساری زندگی ایک ہی جملہ کافی ہے، علی کی بیٹی اور شام کا بازار، علی کی بیٹی اور شام کا بازار۔ عزیزان محترم، معاف کرنا اگلے جملے سخت ہیں، تفصیل سے مسائل میرے بعد عمران جلیل صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے اپنے حصے کی نوکری کرنے کے لیے۔ جیسے ہی شام کا بازار آیا نا، اعلان ہوا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی خیر قبول کریں، جناب سید آپ کی خیر قبول کریں۔ جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے گزارا، علی کی اولاد کو شام کے بازار سے گزارا جائے گا۔ اور یہی جملہ اگر سمجھ آ جائے تو رونے کے لیے کافی ہے۔ پھر جس کے دل میں جتنا بغض علی تھا اس نے اتنا استقبال کا سامان اکٹھا کیا۔ نہیں نہیں، میں جملہ پہنچا نہیں سکتا، میں جملہ پہنچا نہیں سکا۔ میں بی بی کی زبان سے ایک جملہ پہنچاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے کے لفظ آپ کے سامنے ادا کرتا ہوں۔ جب قید نبھا کر علی کی بیٹی واپس مدینے آ گئی نا، تو ہر روز مدینے میں علی کی بیٹی مجلس کرتی ہے۔ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، عالیہ بی بی شہداء کے مصائب پڑھتی تھی، کبھی علی اصغر کی شہادت، کبھی علی اکبر کی شہادت، کبھی عباس کی شہادت، کبھی قاسم کی شہادت، کبھی مسلم ابن عقیل کی شہادت، کبھی مولا حسین کی شہادت۔ روز شہادتیں بیان کرتی تھی۔ ایک دن شہادت بیان کر رہی تھی جناب مسلم کی، اس دن موقع ملا جناب مسلم کی بہن بی بی ام لقمان کو، درمیان سے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہنے لگی، علی کی بیٹی ہر روز شہیدوں کی شہادتیں بیان کرتی ہو نا، ہم سنتے ہیں، روز اپنوں کی شہادتیں بیان کرتی ہو، میں نے نہیں روکا، آج میرے بھائی کی شہادت بیان کر رہی ہو نا، میں نے روکا ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا ہاں ام لقمان پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی روز شہیدوں کے مسائل بیان کرتی ہو نا؟ کرتی ہو، ہم روتی ہے، ہم گریہ کرتی ہیں، آج صرف مجھے اتنا بتا، علی کی بیٹی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی ہائے کر سکے تو اس سے بڑا مسائل میرے پاس نہیں ہے۔ علی کی بیٹی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ یہ سننا تھا، عالیہ بی بی پلٹ گئی، پلٹ کر کہا ام لقمان تو بھی میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کبھی بھی جی پوچھے تو یہ بتا ام لقمان، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو وہ بڑا چہرہ کیسے بچائے گی؟ میں نے جملہ کہہ دیا، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ ام لقمان نے کہا بی بی اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ رکھ لو گی، اپنے ہاتھوں سے چہرہ بچاؤ گی۔ عالیہ بی بی نے رو کے کہا، ام لقمان میرے ہاتھ یہاں لگے ہوئے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، کوئی میری پیشانی میں لگتا تھا، کوئی میرے چہرے پہ لگتا تھا، لوگ کہتے تھے مارو علی کی بیٹی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام کے بازار میں اعلان ہوا جس نے علی سے بدلہ لینا، آئے کر لینا، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، علی کی اولاد کو شام کے بازار سے گزارا جائے گا۔ صاحبان مقاتل نے ایک عورت کا نام لکھا ہے ام حجام، خدا اس سے لعنت کرے، اللہ جانے اس کی علی سے دشمنی کیا تھی۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کے اس نے دیکھنا شروع کیا، میں پتھر ماروں کس نے، میں ماتم پہلے کر لوں، جملے سخت دیکھنا شروع کیا، میں پتھر ماروں کسے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ اس نیزے پہ ٹھہری جس میں حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا عالم نوازوں کو رحمت نازل فرمائے، کہ ہاتھ سینے پہ آئے کبھی کسی کے ماں آگ رہو۔ نگاہ اس نیزے پہ ٹھہری جس میں حسین کا سر تھا۔ اس نے میرے مولا حسین کے سر کا نشانہ لیا، اس نے مولا کے سر کا نشانہ لیا، ادھر بہن کی نظر پڑی کہ پتھر بھائی کو لگے گا۔ بے سابقہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس سے ہر دنیا میں
يمن ظلم ينقلبون